جو اتحاد کا باعث بنے، کسی پر فخر جتانے یا کسی کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرنے کا باعث نہ بنے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اور اس خیرات کو اس انداز میں ادا کریں کہ جس کو دے رہے ہیں کوشش کریں اگلے سال وہ مانگنے والوں کی فہرست سے نکل جائے، اس کو مستحکم کر دیں مالی طور پر۔ اور یہ تصور در حقیقت اسلام کا یہ وہ تصور ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ تصور ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص ایک سال زکوٰۃ لینے آیا، آپ نے اس کو درجنوں کی تعداد میں جانور عطا فرمائے۔ دوسرے سال پھر آیا، آپ نے کثیر تعداد میں 60-70 جانور اور اونٹ اسے عطا فرمائے۔ تیسرے سال پھر آیا، ایک دو کھانے کے لیے نہیں، کثرت سے اسے عطا فرمائے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک بار اس کی مدد کر دی اتنے جانوروں کے ساتھ، وہ اب اس کا کاروبار کرتا ہے، آپ نے اگلے سال بھی عطا فرمائے، تیسرے سال بھی عطا فرمائے، تو کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک اس کو دیتا رہوں گا جب تک یہ خط غربت سے اوپر آ کر زکوٰۃ دینے والوں میں شامل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو دیتا رہوں گا۔ تو بنیادی طور پر جو نظام زکوٰۃ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کا بنیادی مقصد معاشی طور پر لوگوں کو مستحکم کرنا ہے، ان کی روز مرہ کی فقط ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے۔ یقیناً یہ اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن حقیقی معنی و مفہوم یہ ہے کہ یوں مدد کر دی جائے کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو، کاروبار کھول دیا جائے اور کوئی اس قسم کی اور ایکٹیویٹی اس کو کروائی جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور پھر اس کے اندر سب سے اہم حصہ کہ آپ کی اس پوری ایکسرسائز کے اندر کسی کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں مبارک دیتا ہوں کہ جس انداز میں آپ لوگوں نے اس بازار کا انعقاد کیا ہے کہ جس کے اندر لوگ آتے ہیں رسپیکٹ فلی آ کر شاپنگ کی طرز پر آ کر اپنی پسند سے سامان کو پسند کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پیک کروا کے لے کر جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ اس کو دے رہے ہیں اور اس میں بھی وہ آدمی آنر محسوس کرتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آج سے کم بیش 800 سال پہلے 900 سال پہلے دو صوفی تھے۔ ایک صوفی